معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 39ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیت کا ترجمہ ان مختصر تفسیر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل wazbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری ہمت افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ناظرین گرامی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، وہ اللہ رب العزت جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، پوری کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، کتاب میں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکیں۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب سے ان آیتوں کو اور ان ہدایتوں کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، تاکہ وہ اس کے بدلے تھوڑی سی دنیا حاصل کر لیں، تھوڑی سی قیمت حاصل کریں، تو ان لوگوں کے بارے میں، یعنی چونکہ اس آیت کے اندر یہودیوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ یہودی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات کی جو آیتیں ان کی کتاب توریت کے اندر تھیں، جس کو وہ چھپاتے تھے تاکہ وہ اس کے بدلے عرب سے اپنی آہ و بھگت کراتے رہیں اور عوام سے جو مال اور دنیا اور نقدی سمیٹتے رہیں، اس بنیاد پر وہ حق کو چھپاتے تھے، اور تاکہ اللہ رب العزت نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو توریت کے اندر بیان کیا تھا، وہ لوگ اس کو چھپاتے تھے تاکہ حقیقت لوگوں تک نہ پہنچ پائے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی لوگوں پر ظاہر نہ ہو، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ان کے دعوے کی تصدیق، یعنی اللہ کے رسول کا جو دعویٰ تھا کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں سید المرسلین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، اگر اس دعوے کی تصدیق ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اللہ کے رسول کے ماتحت ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو چونکہ اس بنیاد پر یہودیوں کے جو علماء تھے، ان کے جو رہبان تھے اور ان کے جو پادری تھے، وہ عوام سے نقدی حاصل کرنے کے لیے اور مال سمیٹنے کے لیے وہ حقیقت لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ وہ تو احکام کو چینج کر دیتے تھے اور آیات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے تھے، اور اللہ کے جو حکم تھے ان کو وہ بدل کر پیش کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کی جو صفات توریت کے اندر بیان کی گئی تھیں ان کو انہوں نے چھپایا تاکہ لوگوں پر حقیقت ظاہر نہ ہو سکے اور لوگ حق کو سمجھ نہ سکیں، اور وہ حق کے بیچ میں دیوار انہوں نے اس طرح کھڑی کر دی کہ لوگ حق تک پہنچ نہ پائیں۔ اس بنیاد پر اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان یہودیوں کو کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ یکتمون ما انزل اللہ، اللہ نے جو کتاب کے اندر نازل کیا ہے جو اس کو چھپاتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا دنیا کے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اگر وہ اس کو چھپاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کا یہ صاف طور پر یہ اعلان ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ کل قیامت کے دن انہیں سخت عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔
ناظرین گرامی، بات بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے اور دو چار کی طرح صاف ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا حاصل کرتے ہیں، اور معمولی سی دنیا کے بدلے میں وہ حق کو چھپا رہے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ان کو سزا سے دوچار کیا جائے گا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کوئی کسی بھی قوم کا، کسی بھی مذہب کا ماننے والا اگر وہ حق کو چھپاتا ہے اور وہ بات کو اور اللہ کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتا ہے، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اسے دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے، حق بات کو اس کو چھپاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کی صفات کو جو چھپاتے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہے کہ ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ دنیا میں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو ان کا انجام یہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت نہ ان سے کلام کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم، سخت عذاب ہے، دردناک عذاب سے ان کو دوچار کیا جائے گا جو دنیا میں حق کو چھپاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی انہوں نے گمراہی کو اپنایا ہے ہدایت کے بدلے، انہوں نے ہدایت کو پس سے پش ڈال کر اور یہ گمراہ راستے پر چل پڑے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو تک حق بات کو پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، تو ان کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مغفرت کے بدلے میں عذاب کو ایکسیپٹ کیا، عذاب کو اپنایا ہے، عذاب کو انہوں نے چنا ہے، والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار، تو یہ اس کو کیسے برداشت کر سکیں گے جس عذاب کو انہوں نے مغفرت کے بدلے میں چنا ہے، اور جس گمراہی کو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں چنا ہے، یہ اس کو کیسے برداشت کریں گے جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ صاف طور پر بتلا دیا کہ ان کو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، یہ وہ لوگ ہیں، چاہے یہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جنہوں نے حقیقت کو چھپایا، اور ان کے علماء نے، ان کے رہبان نے، ان کے ربانیین نے، ان کے پوپ نے، ان کے پادریوں نے حق باتوں کو لوگوں تک پہنچنے سے روکا اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور لوگوں کے سامنے احکام کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے دنیاوی منفعت حاصل کریں، لیکن ان کو اپنا انجام معلوم نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، کہ انہوں نے حق کے بیچ میں یہ دیوار بن کر کھڑے ہو گئے، تو ان کا انجام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن نہ تو اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں دردناک عذاب ہے جس سے ان کو دوچار کیا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ فما اصبرهم علی النار، کیسے یہ اس عذاب کو، اس سزا کو برداشت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق کو سمجھنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راہ راست پر جمے رہنے کی اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔